کے رس میں جو لوگ بیٹھتے ہیں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں کی وجہ بھی ہے بھی ہر بہرحال اچھی بات ہے اگر محبت کرتے ہیں مسلمانوں کو آپس میں محبت کرنی چاہیے. یہی تو حکم ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، مومن ایک دوسرے کا بھائی ہوتا ہے. ہم مکہ مکرمہ میں ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، ہمارا مدیر کہتا ہے داڑھی نہیں رکھنے دیتا، ایسی کمپنی کو چھوڑ دو یا اس کی شکایت کر دو، انشاءاللہ وہ مدیر ہی نہیں رہے گا. جا کے جو ہر ادارے ہیں نا دین کے، ان کو جا کے شکایت کر دو جی ہمیں کہتا ہے کہ داڑھی نہ رکھو، انشاءاللہ مدیر کو ہی یہاں سے نکال دیں گے. کسی کو بتانے کے دفتر موجود ہے، حیۃ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے دفتر ہے، ان کو جا کے بتاؤ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. ایک عورت نے مدینہ منورہ کی میقات سے عمرہ کرنا ہے، عمرہ مکمل کرنے کے بعد نہانا ضروری ہے. کوئی نہانا ضروری نہیں، عمرے سے پہلے غسل سنت ہے، بعد میں تو ضروری نہیں، آپ کی مرضی ہے. ہماری اسلام آباد سے فلائٹ جو ہے 12 گھنٹے لیٹ ہو گئی. ہم اسلام آباد سے ہی گھر واپس ہو گئے. رات سوتے ہوئے سردی کی وجہ سے کمبل اوڑھ لیے، جسم سے ایک بال بھی نکال کچھ نہیں ہوتا. احرام نہیں کھولا نیند میں یا سردی میں، یعنی مر جاؤ، یہ کوئی شریعت کا حکم ہے کہ احرام باندھا ہے سردی پڑے تو مر جاؤ؟ وہ معذوری ہے، عذر ہے. بہرحال لوگوں کی سلفیاں نہ بنایا کریں بلا وجہ. کہتے جی کہ یہ مسئلہ ہے کہ طواف کے دوران عورت کے لیے عمرے کی طرح منہ پہ کپڑا نہ لینا، نقاب نہ باندھے. یہ تو نہیں کہ پردہ نہ کرے، آگے کپڑا لٹکا دے یوں کر کے. ہم نے مدینے سے آتے ہوئے احرام باندھے، گاڑی میں بیٹھ گئے، گاڑی میں نیند آ گئی، نیند کی حالت میں احتلام ہو گیا. ابھی 1 گھنٹہ ہی سفر طے ہوا تھا، گاڑی رک گئی. ہم نے نیا احرام لے کے غسل کیا، نفل بھی ادا کی. کیا ضرورت تھی نیا لینے کی؟ اسی کو دھو لیتے، بس غسل کر لیتے. نیا باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ احتلام ہو جائے تو کوئی عمرے کو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں تھوڑا ہے. مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے میرا بھائی. اب اگر ایک آدمی کو فرق نظر نہ آئے تو آدمی کیا کرے؟ بھائی مرد امام بنتا ہے، عورت امام نہیں بنتی. مرد مکبر بنتا ہے، عورت مکبر نہیں بنتی. مرد کے لیے صف اول افضل ہے، عورت کے لیے آخر ہے. مرد کے لیے مسجد ہے، عورت کے لیے گھر. یہ فرق تمہیں نظر ہی نہیں آتا؟ اسی طرح رکوع اور سجدے کے اندر جو ہے، سجدے میں عورت، ایک حدیث میں بھی ہے کہ اپنے پاؤں جو ایک طرف کر کے زمین سے جتنا قریب ہو کے سجدہ کرے گی، جتنا ستر ہوگا اتنا اجر ہوگا. گھر میں پڑھنے کا ثواب کیوں ہے کہ زیادہ ستر ہوگا، زیادہ پردہ ہوگا. اب ایک آدمی نہ مانے تو اس کا کیا علاج ہے؟ یہی نتیجہ نکلا ہے ان حضرات کی سختی کا کہ اب بہت ساری عورتیں جو ہے وہ خود امام بن گئی ہیں، جمعہ پڑھا رہی ہیں، خطبے دے رہی ہیں. مرد پیچھے کھڑے ہیں، عورت امام ہے. میں کہا فرق ہی نہیں ہے نا عورت مرد میں. کہتے کہ ہم دعائے قنوت امام کے پیچھے وتروں میں کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم تو آمین کہتے ہیں، ہم تو نہیں پڑھتے. کس نے کہا ہے پڑھتے ہیں؟ وہ تو امام دعا کر رہا ہوتا ہے، ہم تو آمین کہہ رہے ہوتے. یہی حکم ہے کہ دعا کی جائے تو آمین کہو. خود اگر وتر پڑھیں گے تو پھر دعائے قنوت پڑھیں گے. کہتے جی ہمارے یہاں رواج ہے، مولویوں کو بلاتے ہیں، پیسے دے کے قرآن مردے کے لیے پڑھواتے ہیں. بالکل ناجائز ہے، بدعت ہے، کوئی ثواب نہیں ہوتا. خود پڑھو، خود اللہ سے دعا کرو. حج پیدل کرنا افضل ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ چونکہ اللہ نے پیدل والوں کو پہلے ذکر کیا کہ یاتوک رجالا وعلی کل ضامر، پیدل چل کے بھی آئیں گے، سواریوں پر بھی آئیں گے. تو پیدل حج کرنا جتنا تکلیف ہوگی اتنا اجر ہوگا.
نماز 1,00,000 نماز ہے، کیا حرم مدنی میں بھی نماز پڑھنے سے 1,000 نماز کا ثواب ہے؟ لیکن وہ ایک فرق اور بھی ہے، وہاں 1,000 کا ثواب بھی صرف مسجد نبوی کے اندر ملتا ہے، پورے مدینے میں نہیں ملتا۔ یہاں جو 1,00,000 ہے یہ پورے مکے کے حرم میں ملتا ہے، جہاں تک حرم ہے 1,00,000 ہے۔ عمرہ پاکستان سے بیت اللہ شریف پہنچے، جبکہ عمرے کو مکمل نہیں، جبکہ سر کو مکمل نہیں مڈوایا، کچھ بال کٹوائے، عمرہ مکمل ہو گیا، دم بھی پڑ گئی، بال بھی کٹواؤ اور ایک بکری دم بھی ادا کرو۔ آپ نے جب مدینے سے عمرہ کیا تو پورے بال کٹوائے، وہ تو دوسرا عمرہ ہے نا، پہلے پہ تو نہیں کٹوائے نا، وہ دوسرے عمرے سے پہلے والی غلطی تو معاف نہیں ہو جاتی۔ عمرے کی دم کی رقم پاکستانی روپے میں کتنی بنتی ہے؟ منڈی میں جا کے حساب کرے کہ بکری کتنے کی ملتی ہے اور آپ کا روپیہ جو ہے اس کی کیا ویلیو ہے۔ نماز جنازہ کے بعد جو دعا ہے وہ بالکل بدعت ہے۔ اصل دعا وہ ہے جو جنازے میں ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، کیا ہے؟ تو حضور والی دعا کے بعد پھر مولوی کی نئی دعا سنیں ہم، وہ تو بدعت ہے۔ کہتے جی کہ فتنے کے ڈر سے امام کو کہتے دین اسی کا نام ہے نا کہ کسی سے نہ ڈرو اور حق کا کلمہ بلند کرو۔ حضور نے جب دین کا کلمہ بلند کیا تو مکے والے آپ کے دوست تھے، سب دشمن تھے۔ میں ٹھیکیداری کا کام کرتا ہوں، مسجد کے مینار افسر کی عمر کے 63 برس کی نسبت سے 63 فٹ اونچائی رکھتا ہوں۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم نے خود کھڑا ہوا ہے کہ حضور کی عمر 63 سال ہے تو لہٰذا 63 فٹ اونچے ہونے چاہیے مینار۔ مینار رکھنے کا بھی حضور نے حکم نہیں دیا، تو تم 63 فٹ کہاں سے نکال کے لائے ہو؟ یہ تو ایک رواج بن گیا ہے۔ اچھا، کسی جگہ ایک مینار ہے جی، یہ توحید کی علامت ہے، کسی جگہ 4 مینار ہیں، یہ جی حضور کے 4 خلفاء کی علامت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو سب لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کی مسجدوں کے مینار پر بھی ہلال احمر کا اور چاند کا نشان بنا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو عیسائیوں کا نشان ہے۔ اگر اپنی مرضی سے باپ بیٹیوں کو جائیداد کا حصہ نہ دے تو انشاءاللہ قیامت میں دے گا، فکر نہ کرو۔ وہ پوری زمین جو ہے اس کے گلے میں ڈالی جائے گی جہنم میں کہ اب بوجھ اٹھاؤ اس کا۔ اللہ کے بندے، قرآن میں تو اللہ نے بیٹیوں کا ذکر پہلے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، عورت کا جیسے بیٹے کا حق ہے ویسے بیٹی کا حق ہے۔ یہ بہانے بناتے ہیں جی ہم نے اس کی شادی کی، شادی پہ خرچ کیا، نہ کرو جناب، اس کو جائیداد تو دو۔ شادی پہ خرچ کیا تم نے 10 لاکھ، جائیداد کھا گئے 1 کروڑ کی، بڑا خرچ کیا بیٹی پہ بھائی۔ فکر نہ کرو، انشاءاللہ بیٹیوں کی وجہ سے جہنم ملے گی۔ طواف کرنا چاہتا ہوں، میرے والد فوت ہو گئے ہیں، ان کو طواف کا ثواب بالکل دے سکتے ہو، انشاءاللہ عمرہ بھی کر سکتے ہو، خود کرو، کرائے پہ نہ کرواؤ لوگوں سے۔ عورتیں جماعت کر کے تراویح پڑھ سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں۔ فرض نماز کے بعد بآواز بلند کلمہ پڑھنا مل گئی، یہ ثابت نہیں ہے حدیث میں، اس لیے بعض علماء اس کو بدعت کہتے ہیں۔ طواف کے دوران پاؤں میں کوئی چیز چبھ گئی، تھوڑا سا خون نکلا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر بالکل
بالکل خون باہر بہ نہیں گیا نا پھر تو نماز بھی ٹھیک ہے طواف بھی ٹھیک. اگر خون اتنا نکلا کہ بہ گیا تو وضو ٹوٹ گیا ورنہ اور تو کوئی جرمانہ نہیں. کہتے جی کہ عمرے کا جو خرچ کر رہے ہیں ان کو اللہ بدلہ دے دیتے ہیں. وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ. جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے فوراً اللہ واپس کرتے ہیں. اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتے. آپ کو یقین نہ ہو نا آپ سارا خرچہ لکھ لیں اور پاکستان میں جانے کے بعد دیکھنا کہ انشاءاللہ 1-2 مہینے میں آپ کو وہ مل گیا ہے کہ نہیں ملا ہے. مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا جائز ہے. اگر حل کو خود کرے وہ بھی جائز ہے. رکن یمانی کو حضور نے چونکہ استلام کیا ہے ہاتھ سے وہ سنت ہے. بوسہ نہیں دیا حضور نے رکن یمانی کو. ایک مردے کے لیے ایک کے لیے ایک طواف ایک عمرہ. یہ نہیں کہ ایک عمرہ کر کے سارے جہان کے مردوں کو بخش دو. حضور نے فرمایا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ہمارا بھی ایمان ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ہم نے نہ پڑھی امام نے پڑھی. نماز میں فاتحہ تو آ گئی نا. یہ کہا مجھے وہ نماز بتاؤ جس میں فاتحہ نہ ہو. جب امام نے پڑھی تو ہماری کہ من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ. تو نماز میں تو فاتحہ ہے نا. کہتے جی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اما حوا کے حق مہر کے لیے حکم دیا تھا کہ حضور پہ درود پڑھو. درود تو حق مہر بن ہی نہیں سکتا تو اللہ نے حکم کیوں دیا تھا؟ گھڑتے رہتے ہیں مسئلے. اما حوا کا نکاح ہو رہا ہے حضور کا پیدا ہوا ہے کہ درود پڑھتے ہیں. پتہ نہیں مسئلے کیسے بناتے ہیں ان کو. اللہ کا ڈر بھی نہیں ہوتا. اچھا اما حوا اور آدم کے نکاح میں ہم کوئی شریک تھے. ہمیں دعوت تھی پارٹی پہ گئے ہوئے تھے. حضور پاک کی نماز جنازہ یاد رکھو حضور امام الانبیاء ہے. کوئی جنازے میں حضور کا امام بن ہی نہیں سکتا. اور دوسرا جنازہ ہوتا ہے گناہ بخشوانے کے لیے. میرا مدنی معصوم ہے. اس لیے صحابہ 10 کمرے میں داخل ہوتے تھے درود پڑھ کے باہر آ جاتے تھے. جنازہ نہیں پڑھا مانا یہ جو دعا ہے نا اللہم اغفر لحینا و میتنا یہ نہیں پڑھی گئی. حضور ضرورت ہی نہیں حضور کو. جرابیں پہن کے طواف صفا کر سکتے ہیں عمرے میں نہیں ویسے کر سکتے ہیں. مرحومین اور ضعیف لوگ اکٹھا طواف نہیں ہے ایک کے لیے ایک. میرے دل میں شیطانی وسوسے سے آنے دو. کیا ہے جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو لگانے دو زور شیطان کو جتنا لگاتا ہے. پر 70 برس میری عمر ہے. آپ کے لیے پردے کی رعایت ہے. چونکہ عورت بوڑھی ہو گئی اب اس کو یعنی نکاح کی یا مرد کی خواہش نہیں ہے تو اس پہ وہ سختی نہیں ہے جو جوان عورت کے لیے ہے. آپ کا جو DSP فنڈ ملتا ہے وہ جائز ہے آپ کے لیے. وہ لے سکتے ہیں. اس پر جو نفع ملتا ہے وہ بھی لے سکتے ہیں. وہ سود نہیں ہوتا. بچوں کے نام والد ہیبہ جائیداد کرتے ہیں. انتقالات رجسٹری ہو جاتے ہیں. بعد میں تقاضا کرتے ہیں کہ جائیداد مجھے واپس کرو. ہیبہ کر دیا تو واپس کرنا جائز نہیں ہے لیکن اولاد پر ہیبہ کرے تو لے سکتا ہے واپس. اگر کسی غیر کو ہیبہ کرے وہ واپس نہیں کر سکتے ہو. حضور نے فرمایا وہ ایسے ہے کما یعود الکلب فی کیہ جیسے کتا کہہ کر کے لوٹا دے کھا جائے. لیکن اگر اولاد کے لیے ہے تو اولاد کا کیا ہے. اولاد کا مال تو ویسے ہی ماں باپ کا ہوتا ہے. انت ومالک لابیک. لا الہ الا اللہ یعنی الہ غیر اللہ کے سوا جو ان کی نفی اللہ کا اثبات. ایک عمرہ
کر لیا ہے، دوسرا عمرہ کتنے دن کے بعد کریں؟ جب چاہو کرو، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ 2-4 دن گزر جائیں کہ بال نکل آئے، ورنہ تو روز بھی 2 عمرے کر لو۔ بیت اللہ کی دیوار یا پردے پہ کوئی لکھنے کا حکم ہے؟ کوئی لکھنے کا حکم نہیں ہے۔ ہم اور ہمارے دوست جو ہیں آپ کو سلام کہتے ہیں اورنگ آباد سے، انڈیا سے، بڑی مہربانی، اللہ ان کو بھی خوش رکھے جنہوں نے ہمیں یاد کیا۔ میں گیا تھا اورنگ آباد میں، میری ہمشیرہ کو جنات کا مسئلہ ہے یا جادو ہے، بہت دم کرائے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اس کو دم کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ جو ہے نا جی، وہ ٹیلی فون میں فیڈ کر لے اور ہیڈ فون لگا کے سنا کرے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ ساری سورۃ بقرہ ایک دفعہ سن لے، تھوڑی تھوڑی کر کے سنے، انشاءاللہ 11 دن کے اندر جادو ہے یا جن ہے یا شیطان ہے سب بھاگ جائیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ جس گھر میں اپنا سورۃ البقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان آ ہی نہیں سکتا۔ اگر واقعتاً جن ہے، واقعتاً جادو ہے تو سورۃ البقرہ پڑھے نہیں، کانوں میں ہیڈ فون لگا کے سنے تاکہ اللہ کے قرآن کی آواز اندر جائے اور اندر جو اثرات بد ہیں وہ نکل جائیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اکثر عورتوں کو نہ جن ہوتا ہے نہ جادو ہوتا ہے، تم ان کی شادی نہیں کرتے تو ان کو جن تو ہوگا، جن شد کوئی نہیں ہوتا، نہ جادو، 90% جھوٹ ہوتا ہے، 10% ہوتا ہے۔ اگر ایسی بات ہے اس کی شادی کرو۔ یا بعض عورتوں کے مرد جو ہے نا وہ ناقابل ہوتے ہیں، نامرد ہوتے ہیں، اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتے تو وہ بیچاری تڑپے گی اور کیا کرے گی؟ پھر وہ یہی کہے گی مجھے جن ہے، تم میرے پاس آؤ گے تو جن تیری گردن توڑ دے گا۔ اکثر جھوٹ ہوتا ہے۔ اگر سچ ہے نا سورۃ البقرہ سے بڑا علاج کوئی نہیں، تجربہ کر کے دیکھ لو۔ اچھا اگر جن ہوگا نا تو سنتے ہوئے ابتدا میں تکلیف ہوگی، وہ بدبخت نکلنے میں بھی تو آخر روز لگاتا ہے نا، ہم جو بھگا رہے ہیں دشمن کو تو وہ بھی، اچھا مسلمان ہو تو ایک ہی دن میں نکل جاتا ہے، لیکن اگر جن جو ہے وہ کافر ہے، ہندو ہے، سکھ ہے تو وہ بڑی ضد کرتا ہے، لیکن انشاءاللہ وہ پھر 3-4 دن برداشت نہیں کر سکتا، اس کو نکلنا پڑتا ہے۔ 4 رکعت نفل پڑھنے کا طریقہ، جیسے 4 رکعت سنت پڑھتے اسی طرح نفل ہے، کوئی نیا طریقہ تو نہیں ہے جی میں بتاؤں آپ کو۔ عورتیں سمٹ کر نماز، بالکل یہ حدیث ہے، رشتہ نہیں آ رہا، چھوٹی بہن کی شادی ہو گئی ہے، اچھا ہوا عمر زیادہ ہو جائے نا پھر رشتے کم آتے ہیں میری بیٹی، کوشش کیا کریں کہ چھوٹی عمر میں شادیاں ہو جائیں۔ بہرحال سورۃ الرحمن 3 دفعہ روزانہ پڑھا کرو، انشاءاللہ 11 دن نہیں گزریں گے کہ تیرا بہتر سے بہتر رشتہ مل جائے گا۔ کہتے ہیں جی ہمارے لوگ اپنے آپ کو حدیث کہتے ہیں، اماموں کی تقلید کو شرک کہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت، ہم تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں، باقی ان کی مرضی ہے۔ خواتین جو ہے احرام پہننے کے بعد وضو کے لیے مسح کرتے ہوئے احرام کھولیں گی، عورت کا احرام ہوتا ہی نہیں تو کھولے گی کیا؟ یہ تو رومال خود بے وقوفی کر کے باندھا ہوا ہے، اگر اس کے اوپر مسح کرے گی نہ وضو ہوگا، نہ طواف ہوگا، نہ عمرہ ہوگا، یہ تو بے وقوفی ہے، جہالت ہے۔ اگر اس نے رومال باندھا، کھولے رومال مسح کرے۔ اگر غصے میں طلاق دی ہے تو غصے میں دیتا ہے، کوئی پیار میں بھی طلاق دیتا ہے؟ نہیں، آج تک آپ کو کوئی ایسا پاگل ملا ہے جس نے کہا ہو کہ بیگم صاحبہ آج تو میرا دل تم پر ٹوٹ کے پیار کرنا چاہتا ہے، ہدیہ ہے طلاق قبول فرمائیے؟ ایسا الو کا پٹھا ملا ہے آپ کو؟ جب بھی طلاق دے گا بے وقوف غصے میں ہی دے گا، طلاق ہو گئی، غصہ ہو یا کچھ ہو،
ثلاث جدہن جد وہزلہن جد النکاح والطلاق والعتاق. حضور نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں ان کی مذاق بھی حقیقت ہے، حقیقت بھی حقیقت ہے، نکاح ہو یا طلاق ہو یا عتاق. مسجد عائشہ سے طواف کرنا، طواف نہیں عمرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی کیا، عبداللہ ابن زبیر نے بھی کیا ہے. ہم نے مدینے سے احرام باندھا، مکے آ کے ہوٹل میں نہانے کی غلط کی اتار کے نہائے، کوئی دم نہیں ہوا، لیکن خوشبودار صابن سے نہائے ہو تو پھر دم ہو گیا. اگر ہم نے احرام کی حالت میں بس کے دروازے میں لوہے کی کسی چیز سے کٹ لگ گیا، خون نکلا ہے، کوئی بات نہیں، خون بھی تمہارا نکلا ہے، شریعت سزا بھی تم کو دے. نہیں، عقل کوئی نہیں دیا اللہ نے آپ لوگوں کو، سارے مسئلے میرے لیے تلاش کر کے رکھتے ہیں. مسجد عائشہ سے عمرے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نبی کا حکم ہے، بی بی عائشہ نے عمرہ کیا، ابھی شریعت سے پوچھتے ہو؟ خدا کا خوف کرو. انا للہ و انا الیہ. بھائی اگر صرف بی بی عائشہ کے لیے ہوتا حضور فرما دیتے خاصتاً لگ تیرے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے. عمرے کرنے والے کو حاجی کہہ سکتے ہیں، حاجی تو نہیں کہہ سکتے، کوئی اور لفظ ڈھونڈو. جب حاجی نہیں کیا اس نے تو حاجی کہاں سے بن گیا؟ عصر سے مغرب تک نفل نماز بالکل جائز نہیں ہے. لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس. عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج نہ ڈوبے. بدیع الزمان سعید نوری، یہ لازمی کوئی بریلوی ہو گیا، نوری ہے نا، نوری کا لقب نورانی نوری. بہرحال میں نے پڑھی نہیں ہے، میں بتا نہیں سکتا، کہ اندازہ یہی ہے انشاءاللہ کہ یہ اگر نوری ہے تو لازمی طور پہ کچھ نہ کچھ بدعت ہوں گی. اس جلد میں 33 چھوٹے چھوٹے خطوط ہیں حضرت خضر کی حیات و موت کے بارے میں. اچھا بہرحال جس کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گے نہیں، اس پہ انہوں نے محنت کی ہے ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے. وہ اپنا نورانی صاحب تھے نا جی، ختم نبوت کی جب تحریک کا زمانہ تھا، بخاری صاحب کا، سب کٹھے ہوتے تھے. کسی بات پہ ناراض ہو گئے تو حضرت شاہ جی کو بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ دیا. کسی نے جلسے میں پوچھا حضرت بخاری سے کہ حضرت آپ کو نورانی کیوں چھوڑ گئے؟ تو فرمایا بھائی نورانیوں کی عادت ہے، جبریل بھی تو میرے نبی کو چھوڑ گیا تھا نا، وہ بھی تو سدرۃ المنتہا پہ کھڑا ہو گیا نا. میں ہوتا میں جل جاتا حضور کے ساتھ، لیکن نوری تھا کہ بس میں آگے نہیں جا سکتا. تو انہوں نے کہا یہ بھی نوری ہیں بیچارے، چھوڑ گئے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے. حضرت نورانی کو پتہ لگا، بڑے ہنسے. اللہ ان سب پہ رحمتیں کرے. جو لوگ فوت ہو گئے ان کا ذکر اچھے لفظوں سے کیا کرو، چاہے وہ موافق ہوں چاہے مخالف ہوں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، وقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصیرنا واجعل الجنة ہی دارنا وقرارنا. اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا. یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں بیٹھی ہیں جوان، ان کے رشتے آسان فرما. یا اللہ ان کو ہر امتحان اور ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین جو تیرے دین کا کام کرنے والے ہیں ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرما. یا اللہ دین کے اداروں کی، مساجد کی، مدارس کی، معاہد کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، شام
شام میں ہیں، برما میں ہیں، اراکان میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما یا اللہ۔ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ۔ پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ۔ ہنود اور یہود کے گٹھ جوڑ نے مسلمان ملک کے خلاف محاذ بنا لیے، ان کو شکست فاش عطا فرما دے یا اللہ۔ جو عالم اسلام کو نقصان پہنچانا چاہیں ان پہ اپنا قہر نازل فرما یا اللہ۔ جو بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں یا اللہ ان کو اپنی قدرت سے سزا دے۔ اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، اللہم انزل علیہم بأسک الذی لا يرد للقوم المجرمین، اللہم ارنا فیہم عجائب قدرتک، اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک ومعافاتک من عقوبتک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔